آج میں آپ کے سامنے 50 اہم سوالات و جوابات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پہلا سوال ہے کہ حدائق السحر فی دقائق الشعر، اس کتاب کے مصنف کون ہیں؟ حدائق السحر فی دقائق الشعر، اس کتاب کے مصنف رشید الدین وطوات ہیں۔ العبر، اس کتاب کے مصنف کون ہیں؟ تو العبر کے مصنف ابن خلدون ہیں۔ اشارات تنقید، اس کتاب کے مصنف کون ہیں؟ تو اشارات تنقید کے مصنف ڈاکٹر سید عبداللہ ہیں۔ زوال بغداد، اس کتاب کے مصنف کون ہیں؟ تو زوال بغداد کے مصنف عبدالحلیم شرر ہیں۔ ادب اور کلچر اور نئی تنقید، ان دونوں کتابوں کے مصنف کون ہیں؟ تو ادب اور کلچر اور نئی تنقید کے مصنف جمیل جالبی ہیں۔ یاد عہد رفتہ کس کی خود نوشت ہے؟ تو یاد عہد رفتہ عبادت بریلوی کی خود نوشت ہے۔ گرد راہ کس کی خود نوشت ہے؟ تو گرد راہ اختر حسین رائے پوری کی خود نوشت ہے۔ ماں بدولت یہ کس کی خود نوشت ہے؟ تو ماں بدولت شوکت تھانوی کی خود نوشت ہے ماں بدولت۔ شام کی منڈیر سے یہ کس کی خود نوشت ہے؟ شام کی منڈیر سے یہ وزیر آغا کی خود نوشت ہے۔ اختر الایمان کا پہلا شعری مجموعہ گرداب کب شائع ہوا؟ تو یاد رکھیں کہ اختر الایمان کا پہلا شعری مجموعہ گرداب ہے جو کہ 1943 میں شائع ہوا۔ یہ قول ہے، بتانا ہے کس کا قول ہے، کہ ترقی پسند تحریک نے شاعری اور افسانہ نگاری کے علاوہ اردو زبان کے جس شعبہ کو سب سے زیادہ متاثر کیا وہ ادبی تنقید ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو کچھ بیجا نہ ہوگا کہ اس تحریک کی بدولت اردو تنقید کو ایک نیا ذہن، ایک نیا مزاج اور ایک منفرد کردار نصیب ہوا۔ یہ قول خلیل الرحمن اعظمی کا ہے۔ یہ بھی ایک قول ہے، بتانا ہے کس کا قول ہے، کہ ادب اور انسانیت کے مقاصد ایک ہیں۔ ادب زندگی کا ایک شعبہ ہے اور کوئی وجہ نہیں کہ مادی سرزمین میں جذبات انسانی کی تشریح و تعبیر کرتے ہوئے وہ روح القدس بنے اور اپنی عرش پر جا بیٹھنے کا دعویٰ کرے۔ یہ قول اختر حسین رائے پوری کا ہے کہ ادب و انسانیت کے مقاصد ایک ہیں، ادب زندگی کا ایک شعبہ ہے اور کوئی وجہ نہیں کہ مادی سرزمین میں جذبات انسانی کی تشریح و تعبیر کرتے ہوئے وہ روح القدس بنے اور عرش پر جا بیٹھنے کا دعویٰ کرے۔ اختر حسین رائے پوری کا یہ قول ہے۔ گل عجائب یہ تذکرہ ہے، کس کا تذکرہ ہے؟ تو گل عجائب اسد علی خان کا تذکرہ ہے۔ اردو کی نثری داستانیں، اس کتاب کے مصنف کون ہیں؟ اردو کی نثری داستانیں، تو اردو کی نثری داستانیں کے مصنف اگیان چند چین ہیں۔ اگلا سوال ہے جو کہ نظم ہے، بتانا ہے کس کی نظم ہے۔ جاتری اور سمندر کا بلاوا، جاتری اور سمندر کا بلاوا یہ دونوں نظمیں میرا جی کی ہیں، جاتری اور سمندر کا بلاوا۔ اسماعیل میرٹھی کی پیدائش و وفات کب ہوئی؟ تو اسماعیل میرٹھی 1844 میں میرٹھ میں پیدا ہوئے ہیں، 1977 میں میرٹھ میں ہی ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ گلزار نسیم یعنی مثنوی گلزار نسیم میں بقاولی کے والدین کا کیا نام تھا؟ تو مثنوی گلزار نسیم میں بقاولی کے والد کا نام فیروز اور والدہ کا نام جمیلہ تھا۔ جمیلہ اور فیروز، جمیلہ والدہ تھیں اور فیروز والد تھے، یہ ان کے والدین کا نام تھا۔ گلزار نسیم جو مثنوی ہے یہ کس بحر میں لکھی گئی؟ تو گلزار نسیم مثنوی بحر حجج مسدس اخرب مقبوض و مخزوف میں لکھی گئی ہے۔ گلزار نسیم مثنوی بحر حجج مسدس اخرب مقبوض و مخزوف میں لکھی گئی ہے۔ کس مثنوی کو میر شیر علی افسوس نے اسم با مسمہ کہا ہے؟ تو میر شیر علی افسوس نے سحر البیان میں ایک مقدمہ لکھا ہے اور اس مقدمے میں انہوں نے اس مثنوی کو سحر البیان کو یعنی کہ اسم با مسمہ کہا ہے۔ سحر البیان مثنوی کس بحر میں ہے؟ تو مثنوی سحر البیان جو کہ میر حسن کی مثنوی 1784 میں لکھی گئی اور 1805 میں یہ شائع ہوئی ہے فورٹ ولیم کالج سے، یہ بحر متقارب میں ہے۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ میں نقل روح کا منتر کون سا ہے؟ تو مثنوی قدم راؤ پدم راؤ جو کہ فخر الدین نظامی کی مثنوی ہے، جو کہ 1431 سے 1435 کے درمیان لکھی گئی تھی، 1973 میں شائع ہوئی ہے اور جس کو جمیل جالبی نے مرتب کیا تھا۔ اس میں جو نقل روح کا منتر ہے وہ امر بید ہے۔
نفس غزل میں مومن اپنے تمام ہم اثروں پر فوقیت رکھتے ہیں، یہ قول کس کا ہے کہ نفس غزل میں مومن اپنے تمام ہم اثروں پر فوقیت رکھتے ہیں؟ تو یہ قول ضیاء الدین بدایونی کا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ شاد عظیم آبادی کی پیدائش و وفات۔ شاد عظیم آبادی 1846 میں پیدا ہوئے ہیں، 1927 میں پٹنہ میں ہی ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ مجلس ادب یہ کس کا رپوتاز ہے؟ تو مجلس ادب کے نام سے کلیم عاجز کا رپوتاز ہے۔ جہاں خوشبو ہی خوشبو تھی یہ کس کی خود نوشت ہے؟ تو جہاں خوشبو ہی خوشبو تھی یہ خود نوشت کلیم عاجز کی ہے۔ حروف قافیہ کی تعداد کتنی ہے؟ تو حروف قافیہ کی تعداد 9 ہے۔ جدیدیت کے سیر اس کتاب کے مصنف کون ہیں؟ تو جدیدیت کے سیر کے مصنف حیات اللہ انصاری ہیں۔ حیات دبیر کے مصنف کون ہیں؟ تو حیات دبیر کے مصنف افضل حسین ہیں۔ سومہار کی کہانی یہ کس کی مثنوی ہے؟ تو سومہار کی کہانی یہ مثنوی مقیمی کی ہے۔ نوادر سخن یہ کس کی کتاب ہے؟ تو نوادر سخن حسرت موہانی، سید فضل الحسن حسرت موہانی کی کتاب ہے۔ اگلا سوال ہے کہ مولوی عبدالحق نے حروف تہجی کی کل کتنی تعداد بتائی ہے؟ تو مولوی عبدالحق نے حروف تہجی کی 50 تعداد بتائی ہے۔ انشاءاللہ خان انشاء نے 85 بتائی ہے، اور پنڈت برج موہن دتاتر کیفی نے 47 بتائی ہے۔ مولوی عبدالحق نے 50، انشاءاللہ خان انشاء نے 85 اور دتاتر کیفی نے 47۔ قصیدہ میں کم از کم کتنے اشعار ہونے چاہیے؟ قصیدہ میں اشعار کی کم از کم تعداد کتنی ہونی چاہیے؟ تو کم از کم قصیدہ میں 21 اشعار ہونا ضروری ہے۔ کلیات ولی میں کتنے قصائد ہیں؟ تو کلیات ولی میں 6 قصائد ہیں، یاد رکھیں کہ 6 مذہبی قصائد ہیں۔ کھڑی بولی کو ہندوستانی کا نام کس نے دیا؟ تو کھڑی بولی کو ہندوستانی کا نام گریرسن نے دیا ہے۔ ہندوستان کی جدید زبانوں کی پیدائش پراکرتوں سے نہیں بلکہ اپبھرنشوں سے ہوئی، یہ قول کس کا ہے کہ ہندوستان کے جدید زبانوں کی پیدائش پراکرتوں سے نہیں بلکہ اپبھرنشوں سے ہوئی؟ تو یہ محی الدین قادری زور کا قول ہے۔ قدیم ہند آریائی کو ڈاکٹر سدھیشور ورما نے کتنی منزلوں میں تقسیم کیا ہے؟ تو قدیم ہند آریائی کو ڈاکٹر سدھیشور ورما نے 5 منزلوں میں تقسیم کیا ہے۔ قدیم ماگدھی کس کو کہتے ہیں؟ تو قدیم ماگدھی پالی کو کہتے ہیں۔ اردو کو عربی، فارسی، ترکی اور برج بھاشا پر مشتمل کس نے قرار دیا؟ تو اردو کو عربی، فارسی، ترکی اور برج بھاشا پر مشتمل انشاءاللہ خان انشاء نے قرار دیا تھا۔ اردو کو عربی، فارسی، ترکی اور برج بھاشا پر مشتمل۔ سخن مختصر یہ کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو سخن مختصر یہ معین احسن جذبی کا شعری مجموعہ ہے۔ معین احسن جذبی کے 3 شعری مجموعے ہیں، پہلا ہے فیروزہ، دوسرا ہے سخن مختصر اور تیسرا ہے گداز شب۔ عرفان صدیقی کا شعری مجموعہ 7 سماوات کب شائع ہوا؟ تو یاد رکھیں کہ عرفان صدیقی کا پہلا شعری مجموعہ کینوس ہے جو کہ 1978 میں شائع ہوا تھا۔ عرفان صدیقی کا شعری مجموعہ 7 سماوات 1992 میں شائع ہوا ہے۔ سعدی ہمارے لیے تھا اور حالی ہم میں سے ہے، سعدی ہمارے لیے تھا حالی ہم میں سے ہے، یہ قول رگھوپت سہائے فراق گورکھپوری کا ہے۔ وہ اس زمانے کا شاعر تھا اور اس زمانے میں اس کو ہونا چاہیے تھا، یہ قول کس کا ہے؟ نظیر کے متعلق۔ یہ خیال کس کا ہے کہ وہ اس زمانے کا شاعر تھا اور اس زمانے میں اس کو ہونا چاہیے تھا؟ یہ خیال نظیر سے متعلق نیاز فتح پوری کا ہے۔ شاعر کی راتیں یہ کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو شاعر کی راتیں یہ جوش ملیح آبادی کا شعری مجموعہ ہے۔ یاد رکھیں کہ جوش ملیح آبادی کا پہلا شعری مجموعہ روح ادب ہے جو کہ 1920 میں شائع ہوا تھا۔ شاعر کی راتیں یہ بھی جوش ملیح آبادی کا شعری مجموعہ ہے۔ زمین زمین یہ کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو زمین زمین یہ اختر الایمان کا شعری مجموعہ ہے۔ یاد رکھیں کہ اختر الایمان کا پہلا شعری مجموعہ گرداب ہے جو کہ 1943 میں شائع ہوا تھا۔ زمین زمین بھی ان کا شعری مجموعہ ہے۔ گاندھی نامہ یہ کس کی نظم ہے؟ تو گاندھی نامہ یہ اکبر الہ آبادی کی نظم ہے۔ صبح وطن یہ کس کا مجموعہ کلام ہے؟ تو صبح وطن یہ پنڈت برج نارائن چکبست کا مجموعہ کلام ہے صبح وطن۔ جان غزل یہ کس کی نظم ہے؟ تو جان غزل یہ مخدوم محی الدین کی نظم ہے جان غزل۔ بھوکا ہندوستان یہ کس کی نظم ہے؟ تو بھوکا ہندوستان کے نام سے یہ جوش ملیح آبادی کی نظم ہے۔ شکوہ ہند یہ کس کی نظم ہے؟ تو شکوہ ہند یہ مولانا الطاف حسین حالی کی نظم ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی 1837 میں پانی پت میں پیدا ہوئے ہیں اور 1914 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ حالی
نو طرز مرصع یہ کس کی نظم ہے؟ تو یاد رکھیں کہ نو طرز مرصع کے نام سے ایک کتاب ہے جو کہ عطا تحسین خان کی ہے، جو باغ و بہار بھی نو طرز مرصع کی ہی سے ہی اخذ کی گئی ہے۔ نو طرز مرصع ایک نظم بھی ہے، عطا تحسین کی یہ کتاب ہے نو طرز مرصع، اور نظم کس کی ہے؟ تو یہ محمد حسین آزاد کی نظم ہے نو طرز مرصع۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے 50 اہم سوالات و جوابات رکھ دیے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، جلدی ہم اگلی ویڈیو بھی اپلوڈ کریں گے۔